الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف و نحو کے حوالے سے ہم حاضر ہیں۔ صرف اور نحو ہم پڑھ رہے تھے، جس میں سے پہلے صرف اور پھر نحو پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے آخری سبق نمبر 6 نصاب الصرف کا پڑھا تھا۔ آج سبق نمبر 7 ہے نصاب النحو کا، نصاب الصرف کا، اس کو آج ہم پڑھتے ہیں۔ اس باب کے اندر ثلاثی مجرد کے ابواب کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب جو ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے ابواب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابواب باب کی جمع ہے۔ اصطلاح صرف میں مخصوص ثلاثی مجرد کے ماضی و مضارع دونوں کے پہلے صیغے کو ملا کر اسے باب کا نام دیتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کے مخصوص اوزان کو باب کہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کا یہ باب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد جو ہے اس میں ماضی اور مضارع کو ملا کر ایک ہم باب کی شکل بناتے ہیں۔ جیسے ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، تو یہ اس میں ناصر ماضی ہے اور ینصر مضارع ہے، اور ضرب ماضی ہے اور یضرب مضارع ہے۔ تو ماضی اور مضارع کو دونوں کو ملا کر ان سے باب بنایا جاتا ہے۔ لیکن جو ثلاثی مزید فی ہوتا ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ثلاثی مزید فی کے اندر جو ہے وہ ان دونوں کو ملا کر باب نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس کا جو مصدر ہوتا ہے اس کو باب کہتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ثلاثی مزید فی کے ابواب ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد کے ابواب ہوتے ہیں، ان کے جو مصادر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا صیغہ جو ہے وہ کس باب پر آئے گا، کس وزن پر آئے گا، یعنی اس کی ماضی کیسی ہوگی اور مضارع کیسی ہوگی، یہ ہمیں اس کے جو مصدر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کے مصادر سارے کے سارے سماعی ہوتے ہیں۔ لیکن جو مزید فی ہوتا ہے اس کے مصادر سماعی نہیں ہوتے بلکہ قیاسی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے صرف مصدر کا نام لے دیں تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماضی کیسے بنے گی، مضارع کیسے بنے گا، امر کیسے ہوگا، نہی کیسی ہوگی، اور اسماء مشتقات اس کے کس طرح کے بنیں گے۔ تو جب اس کے ذریعے سے یہ پتہ سارا چل جائے گا تو اس صورت میں آپ کو اس بات کی حاجت نہیں ہوگی کہ آپ اس کے لیے کوئی ماضی اور مضارع کو ملا کر کوئی صیغہ بیان کریں، بلکہ اس کے لیے آپ اس کے مصدر کو بیان کر دیں گے تو اسی سے سارا پتہ چل جائے گا کہ اس میں صیغہ جو ہے وہ کس طرح سے بنے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں۔ ویسے ہم اگر اعتبار کریں پروبیبلٹی کا، یعنی ہم ماضی کے بھی 3 حرکات کو لیں عین کلمہ کی، اور مضارع کی بھی عین کلمہ کی 3 حرکات کو لیں، تو اس کے اعتبار سے ماضی اور مضارع مختلف ہو کے تقریباً 9 صورتیں بنتی ہیں۔ یعنی ماضی مضارع دونوں مفتوح ہوں، ماضی مضارع دونوں مکسور ہوں، دونوں مدموم ہوں، 3 یہ صورتیں بن جائیں گی۔ ماضی مفتوح ہو اور مضارع کی 2 صورتیں ہوں، 2 صورتیں یہ بن گئی، 3 اور 2 5 ہو گئیں۔ پھر ماضی جو ہے وہ مکسور ہو اور مضارع کی 2 صورتیں ہوں، تو مختلف صورتیں ہوں، تو اس سے بن جائیں گی 5 اور 2 7۔ اور ماضی جو ہے وہ مدموم ہو اور مضارع کی 2 صورتیں ہوں، تو اس طرح بن جائیں گے ٹوٹل 9۔ تو جو حساب کتاب ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 9 کا اعتبار بنتا ہے، لیکن یہ 9 کے 9 سارے جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے۔ استعمال جو ہوتے ہیں وہ صرف ہوتے ہیں 8 میں بھی صرف 5 ابواب جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، 8 کے سارے استعمال نہیں ہوتے۔ تو کہہ رہے ہیں ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں، جن کی 2 قسمیں ہیں، مضطرد اور شاذ۔ یہ تقسیم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، یہ تقسیم کرنے کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ مضطرد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا طارد یطرد کو مطلب ہوتا ہے خارج ہونا، نکلنا باہر، اور مضطرد کا مطلب عام ہونا۔ تو مضطرد ابواب مطلب وہ عام ہیں، یعنی عام طور پر وہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان ابواب کو مضطرد کہتے ہیں۔ اور وہ ابواب کے جو کم استعمال ہوتے ہیں ان کو شاذ کہتے ہیں۔ شاذ کا لغوی معنی ہوتا ہے جماعت سے نکلا ہوا، اور شاذ اصطلاح جو ہے وہ اپنا علوم میں جب شاذ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
کسی قاعدے کے تحت بھی داخل نہیں ہوتا، اس لحاظ سے وہ خلاف قیاس بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاذ جو ہوتا ہے وہ قاعدے کے تحت داخل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کم استعمال بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے استعمال کرنے والے یا اس کو اختیار کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ جماعت سے خارج یوں کہہ لیجیے آپ ہوتے ہیں۔ تو 8 ابواب ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، مضطرد اور شاذ۔ 5 مضطرد ابواب ہیں۔ کہتے ہیں کہ مضطرد تو وہ ابواب جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں ان کو مضطرد کہتے ہیں، اور یہ 5 ابواب ہیں۔ نصر ینصر ہے، ضرب یضرب ہے، سمع یسمع ہے، فتح یفتح ہے، اور کرم یکرم ہے۔ یہ 5 ابواب جو ہیں یہ مضطرد ہیں۔ ان میں نصر ینصر ماضی جو ہے وہ مفتوح، اور مضارع جو ہے وہ مرفوع اپنا مضموم ہے، اور ماضی مفتوح اور مضارع مکسور، ماضی مکسور مضارع مفتوح، ماضی مفتوح مضارع مفتوح، اور ماضی مضموم و مضارع بھی مضموم۔ شاذ ابواب 5 یہ ہو گئے، ٹوٹل 8 تھے تو 3 ابواب جو ہوں گے وہ شاذ ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ شاذ وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں یہ 3 ہیں۔ ایک ہے حاسب یحسب، ماضی بھی مکسور اور مضارع بھی مکسور۔ یہ باب جو ہے اس سے تقریباً کوئی 32 کے قریب افعال آتے ہیں۔ ٹوٹل عربی زبان کے اندر 32 افعال حاسب یحسب کے وزن پر آتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں، لیکن کسی کتاب میں نے اس کو دیکھا تھا، اس کے افعال بیان کیے گئے تھے کہ یہ 32 افعال اس کے ہیں جو حاسب یحسب کے وزن پر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد کاد یکادو، کاد یکادو جو ہے یہ اصل میں کاودا یکودو ہے۔ کاودا یکودو جو ہے یہ یعنی کاد یکادو اصل کے اندر اس کا باب کاودا یکودو ہے، تو ماضی جو ہے وہ مضموم ہو، مضموم العین، اور مضارع جو ہے یہ مفتوح العین ہو تو اس کو کہتے ہیں کاودا یکودو۔ تو یہ باب جو ہے یہ بھی شاذ ہے، یہ صرف اسی کا آتا ہے، یعنی کاودا یکودو کا آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں آتا۔ تیسرا باب ہے فاضل یفضلو، یعنی جو عین کلمہ ہے ماضی کا وہ مکسور، اور مضارع کا جو عین کلمہ ہے یہ مضموم ہو، تو یہ بھی یہی اسی فاضل یفضلو اسی کا آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں آتا۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان میں سے آخری باب متروک ہے، اور دوسرا باب جو ہے نہایت قلیل الاستعمال ہے۔ آخری باب یعنی فاضل یفضلو جو ہے یہ متروک کا مطلب اس کو اب ترک کر دے گا، ہم فاضل یفضلو استعمال کرتے ہیں، اور فضلتو فضلتو دونوں طرح سے استعمال ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ فاضل یفضلو کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ابواب متداخلہ سے ہے۔ ابواب متداخلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماضی جو ہے وہ سمع یسمع سے ہے، یعنی یہ 2 بابوں سے مل کے بنا ہوا ہے، ماضی سمع یسمع سے ہے اور مضارع جو ہے یہ نصر ینصر سے ہے، تو 2 بابوں کا آپس میں تداخل ہوا ہے ایک دوسرے کے اندر، تو اس سے یہ ابواب متداخلہ بن گئے، یعنی فاضل یفضلو کا باب بن گئے۔ حقیقت کے اندر یہ اپنا ایک خود مقام کوئی باب نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، کاودا یکودو نہایت قلیل استعمال، یعنی ہے ہی صرف یہی، اور اس کے علاوہ استعمال ہی کوئی نہیں ہوتا۔ مضطرد ابواب، ان کی علامات بیان کر رہے ہیں۔ علامات سیدھی سیدھی ہیں، آپ باب کو دیکھیں گے تو خود ہی اس کی علامات آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حاسب یحسب، کاد یکاد، اور فاضل یفضل۔ پہچان کیسے کریں گے اس کی؟ ابواب کی علامت کیا ہے کہ ماضی جو ہے وہ مفتوح العین اور مضارع منصوب اپنا مضموم العین، تو ناصر ینصر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے دخل یدخل۔ اور اسی طرح سے ضرب یضرب، ضربہ میں عین کلمہ مفتوح ہے، یضرب میں عین کلمہ مکسور ہے، تو یہ اس کی علامت بن جائے گی، اس کی مثال بن جائے گی غسل یغسل۔ سامع یسمع، عین کلمہ مکسور ہے اور یسمع عین کلمہ مفتوح ہے، تو یہ فہم یفہم بن جائے گی۔ اور فاتح یفتح، دونوں میں عین کلمہ جو ہے مفتوح ہے، تو یہ قالا یقرأ کی مثال بن جائے گی۔ کارما یکرمو جو ہے اس میں را جو ہے وہ کارما میں بھی اور یکرمو دونوں کے اندر جو ہے علامہ اپنا عین کلمہ مضموم ہے۔ شرف یشرف اس کی مثال بن جائے گی۔ یہ مثالیں چند ایک دے رہے، اس کی مثالیں بہت ساری اپنا کثیر بنتی ہے۔ حاسب یحسب، ماضی و مضارع دونوں جو ہیں وہ مکسور العین ہے، تو اس میں والیہ یلی بن جائے گی۔ کاد یکاد، کبود یکبد، ماضی مضموم العین اور مضارع جو مفتوح العین۔ اس کی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کی یہی مثال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں ہے، اس وجہ سے یہی مثال آ رہی ہے اس کی۔ فاضل یفضل ہے، یہ اس میں ماضی مکسور العین ہے اور مضارع جو ہے وہ مضموم العین ہے، تو یہ جو باب ہے
اس کی بھی اور کوئی مثال نہیں آتی ہے، بلکہ یہ خود جو ہے یہ بھی متروک ہے، تو اس وجہ سے اس کی بھی مثال انہوں نے یہاں پر پیش نہیں کی ہے۔ فائدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں نصر ینصر ضرب یضرب سمیع اسمہ کو ام الابواب اور فتح یفتح کارم یکرم حاسب یحسب کفر والابواب کہتے ہیں۔ ام الابواب اور فروع الابواب کے اعتبار سے آپ اگر پہچان اپنے دماغ میں رکھنا چاہیں تو یوں رکھ سکتے ہیں کہ ام الابواب اس کو کہیں گے کہ جن کے عین کلمہ اور یعنی ماضی اور مضارع مختلف ہوں۔ نصر ینصر ضرب یضرب سمیع اسمہ، ان میں تینوں میں دیکھیں تو ماضی اور مضارع دونوں مختلف ہیں، جبکہ فروع الابواب ان کو کہتے ہیں کہ جو انہی متحرک میں سے ہیں لیکن ان کے جو عین کلمے ہیں وہ سیم ہیں، فتح یفتح کارم یکرم اور حاسب یحسب۔ یہ سبق جو تھا وہ بالکل نارمل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سمجھانے سے تعلق رکھتی ہو۔ ایک بات ہے جو مشہور زمانہ ہے لیکن اس میں طلباء کو سمجھ میں تھوڑا سا کم آتا ہے، فتح یفتح کے بارے میں خاصا بیان کیا جاتا ہے کہ فتح یفتح جو باب ہوتا ہے یہ ایسے فعل سے آتا ہے کہ جس کا عین یا لام کلمہ جو ہے وہ حرف ہلکی ہو، یعنی ایسا فعل کہ جس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، اس سے فتح یفتح آتا ہے۔ تو اس میں بعض طلبہ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جس فعل کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف ہلکی ہوگا اس کو فتح یفتح سے ہی لائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب فتح یفتح باب آئے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فعل جو ہے اس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، لیکن جس فعل کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فتح یفتح پر آئے۔ جیسے آپ اوپر باب ہی دیکھ رہے ہیں کہ سمیع یسمع، اب سمیع یسمع جو ہے اس میں سمیع یسمع کا لام کلمہ حرف ہلکی ہے، اس کی مثال میں نے دی ہے فاہم یفہم۔ اب فاہم یفہم میں دیکھیں تو عین کلمہ جو ہے ان کا حرف ہلکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ فتح یفتح جب بھی آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ اس وزن پر آئے گا، یعنی اس کے لیے عین کلمہ یا لام کلمہ کا حرف ہلکی ہونا ضروری ہوگا، لیکن جب فتح یفتح جو ہے وہ کوئی فعل آ جائے اس میں عین کلمہ یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسی وزن پر آئے۔ اب باب کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں لغت کی حاجت پڑتی ہے۔ اب باب جس کے جتنے بھی افعال ہیں ان سب کے سماعی ہوتے ہیں، مصدر ان کا کیا ہوگا وہ پہلے بھی بتا دیا تھا آپ کو کہ سماعی ہوتے ہیں، تو اب باب بھی ان کے سماعی ہوتے ہیں۔ ہم اب باب کو ڈھونڈنے کے لیے لغت کی طرف رجوع کریں گے، وہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کے باب کیسے ہیں۔ بعض لغتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ماضی اور مضارع دونوں بیان کیے گئے ہوتے ہیں، بعض لغتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ماضی بیان کیا گیا ہوتا ہے اور مضارع کے لیے حرکت جو ہے اس کی وہ بیان کر دی جاتی ہے کہ لکیر لگا کر اوپر حرکت، نیچے حرکت، پیش وغیرہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو لغتوں کے اعتبار سے آپ مختلف ہوتی ہیں تھوڑی بہت، تو ان کے اعتبار سے آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ماضی کی اقسام کا سبق ہے۔ ماضی کی اقسام کا سبق جو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماضی جو ہوتی ہے اس کی کوئی اقسام ہوتی نہیں ہے۔ ویسے یہ جو اقسام یہاں پر بیان کرتے ہیں یہ اقسام نحوی اعتبار سے اس کی قسمیں بنتی ہیں، یعنی اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اب ماضی کے اقسام کے اعتبار سے کہتے ہیں ماضی مطلق ہوتی ہے، ماضی قریب ہوتی ہے، ماضی بعید ہوتی ہے، ماضی احتمالی ہوتی ہے، ماضی تمنائی ہوتی ہے، ماضی استمراری ہوتی ہے۔ 6 قسمیں بنا دی انہوں نے۔ اب یہ 6 کی 6 قسموں کے اندر آپ غور و فکر کر کے دیکھیں تو ماضی مطلق ایک واحد ماضی کی قسم ہے جو ماضی کی قسم ہے۔ یہی ماضی ہے، اس پر قد کو داخل کرتے ہیں، قد تحقیق کے لیے آتا ہے تو یہاں پر یہ قریب کے معنی کے لیے آ جاتا ہے، اور اسی ماضی پر آپ کانا کو داخل کر دیں تو وہ بعید کا معنی دے دیتا ہے۔ اب کانا کو داخل کرنے کے بعد ماضی میں کیا فرق پڑا؟ ماضی کے معنی کے اندر فرق یہ پڑا ہے کہ وہ بعید کے معنی پر دلالت کرنے لگ جاتا ہے، بقیہ وہ اس کی آپ ترکیب کرنا چاہیں گے تو وہ فعل والی ترکیب نہیں ہوگی، اس کی جملہ فعلیہ والی ترکیب بنے گی، یعنی کانا جو ہوگا وہ فعل ناقص بنے گا، اس کا اپنا اسم ہوگا، اور آگے جو اس کے مثال کے طور پر کانا یضرب، کانا ضربہ ہے تو ضربہ جو ہوگا وہ اس کے ساتھ مل کے ضربہ فعل اپنے فعل سے مل کے یہ اس کی خبر بنے گا۔ اس طرح سے اس کی ترکیب ہوگی، ترکیب کے اندر آپ لے کے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ماضی استمراری ہے، اس میں بھی یعنی ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے کہ ماضی بعید جو ہوتی ہے یہ ماضی کے اوپر کانا داخل ہو جائے تو ماضی بعید بن جاتا ہے، اور ماضی استمراری یہ فعل ہوتا ہے کہ آپ مضارع کے اوپر اگر کانا داخل کر دیں تو وہ فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی، اس میں بھی وہی حروف مشابہ بالفعل لگتے ہیں، لعل اور لیتا، ان کے ذریعے سے ماضی بنا لی جاتی ہے تو اس کو ماضی احتمالی اور ماضی شکی کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی جملے ہوتے ہیں مکمل اور کوئی ماضی کی قسمیں نہیں ہیں۔ معنوی اعتبار سے ماضی کی تھوڑی بہت اس میں تبدیلی آتی ہے تو اس وجہ سے اس کو ماضی کی قسموں میں ڈال دیا جاتا ہے، وگرنہ حقیقت میں کوئی ماضی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ فعل ماضی مطلق کا بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ فعل ماضی جس میں قرب و بعد کا اعتبار ہو، یعنی دوری اور نزدیکی کا اعتبار نہ ہو۔
یعنی ناصارہ مدد کی اس ایک مرد نے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ابھی مدد کی اس ایک مرد نے، یا زمانہ بعید کے اندر اس نے مدد کی تھی، یا کچھ عرصہ پہلے اس نے مدد کی تھی، یعنی قریب بعید متوسط کسی زمانے کے ساتھ اس کی قید نہیں لگی ہوئی، مطلق ہے۔ جتنی بھی قیدیں آگے بیان کی ہیں، ماضی قریب پر دلالت کرے گا، ماضی بعید پر دلالت کرے گا، ماضی احتمالی احتمال پر شک پر دلالت کرے گا، ماضی تمنا، ماضی احتمالی ماضی شکی دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، ماضی تمنائی تمنا پر دلالت کرے گا، ماضی استمراری استمرار یعنی کنٹینیوس یعنی جاری رہنے کے معنی پر دلالت کرے گا۔ لیکن یہ جو ماضی مطلق ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے، یہ جتنی بھی قیدیں وہ ساری کے ساری ماضی مطلق کے اندر موجود نہیں ہیں۔ جب ماضی مطلق کے اندر یہ قید موجود نہیں تو اس ماضی کو مطلق کہہ دیا، یعنی تمام قیدوں سے مطلق ہے، تمام قیدوں سے خارج ہے، اس میں تمام قیدیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بیان کر رہے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ کہ ثلاثی مجرد سے اس کو کیسے بنائیں گے۔ تو کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے مصدر کو فا اور لام کلمہ کو فتح دے، ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمہ کو فتح دیں گے، اور عین کلمہ پر تینوں حرکات آ سکتی ہیں، اور کبھی فتح کبھی کسرہ اور کبھی دمہ، یعنی باب کے مطابق۔ اب باب آئیں گے نا اس کے، اور مصدر کے ذریعے سے ہم باب کو چیک کریں باب اس کا کون سا ہے، اور اس باب کے اعتبار سے ہم اس میں عین کلمہ کی حرکت جو ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، عین کلمہ کی جو حرکت بنتی ہے اس کو لگائیں گے۔ تو مصدر جو ہے اس سے جب ہم ماضی بنانا چاہیں گے، مثال کے طور پر شربن مصدر ہے، اب شربن مصدر جو ہے اس میں ہم فا کلمہ اور لام کلمہ کو ہم فتح دیں گے۔ یہ فا کلمہ اور لام کلمہ کے حوالے سے میرے خیال میں بات ہوئی تھی جب ہم نے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں پڑھا تھا، کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں فا عین لام کے مقابلے میں آتے ہیں، اس میں جو فا کے مقابلے میں آتا ہے اسے فا کلمہ کہتے ہیں، جو عین کے مقابلے میں آتا ہے اسے عین کلمہ کہتے ہیں، جو لام کے مقابلے میں آتا ہے اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں فا عین لام جو کلمہ ہیں انہی کی اصطلاح کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو فا کلمے کو اور لام کلمے کو یہ مجرد سے بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، مزید فی سے نہیں، مزید فی سے بنانے کا طریقہ آگے وہ بیان کریں گے۔ تو ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں فا اور لام کلمہ دونوں کو فتح دے دیں گے، رہ جائے گا عین کلمہ۔ تو عین کلمہ کے لیے ہم اس کے باب کو چیک کریں گے کہ وہ کس باب سے ہے۔ وہ اگر فاتحہ یفتح سے تو فتح دیں گے، وہ ناصر ینصر سے تب بھی فتح دیں گے، ضرب یضرب سے تب بھی فتح دیں گے، سامع یسمع سے تو کسرہ دیں گے، حاسب یحسب سے ہے تو کسرہ دیں گے، اور اگر وہ کرم یکرم سے ہے تو ہم اس میں دمہ دیں گے۔ یعنی باب کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ ماضی کے اعتبار سے اس کے عین کلمہ کے اندر کیا حرکت بنتی ہے، جو حرکت بنتی ہے اس کے مطابق اس پہ حرکت لے کے آئیں گے۔ یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے نصر سے نصرہ، اور شرب سے شریبہ، اور شرافت سے شروفہ۔ اب یہ شرافت سے شروفہ جو ہے یہ اس کلمے کے اندر آپ دیکھیں تو شربن اور نصرن جو ہے اس کے اندر تو کچھ زائد حروف نہیں تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ ثلاثی مجرد کا مصدر فا اور لام کلمہ کو فتح دیں گے، اور عین کلمہ پر تینوں حرکات میں سے کوئی آئے گی، اور کبھی فتح کبھی کسرہ اور کبھی دمہ آئے گی۔ یہ نہیں بیان کیا کہ مصدر میں جتنے بھی زائد حروف ہوں گے ان کو ہم گرا دیں گے۔ یہاں پر شرافت ان کے اندر آپ دیکھیں جب بنانے لگیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر ہمیں زائد حروف جو ہے وہ گرانے پڑیں گے۔ یہاں پہ زائد حروف کیا ہیں؟ ایک الف ہے جو زائد ہے، پھر گولتا آ رہی ہے یہ زائد ہے، اور میں نے آپ کو حروف زائدہ اور حروف اصلیہ کی بحث کے اندر یہ بات تو بتائی تھی کہ الف کبھی بھی حرف اصلی نہیں ہوتی، الف کبھی بھی حرف اصلی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بعض طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش لگ جائے یا جزم لگ جائے تو اس صورت میں وہ یا سکون آ جائے تو اس صورت میں وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ حمزہ ہی ہوتا ہے، اس کے لکھنے کا طریقہ الف کے ساتھ، واؤ کے ساتھ، یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی حمزہ جو ہے وہ یا کے اوپر لگا ہوا ہے، کبھی حمزہ واؤ کے اوپر لگا ہوا ہے، تو اسی طرح سے کبھی حمزہ جو ہے وہ الف کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ جب حمزہ الف کے اوپر لگا ہوا ہوگا تو اس کو ہم حمزہ ہی کہیں گے نا، الف تو نہیں کہیں گے، الف تو ساتھ میں امدادی طور پر آئی ہے۔ جس طرح سے واؤ کے اوپر حمزہ موجود ہے تو اس کو ہم واؤ تو نہیں کہیں گے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہم یوں کہیں کہ جب اس پہ زبر زیر پیش آ جائے گی واؤ پر تو اس وقت جو ہے یہ حمزہ ہوگا، اور نہیں آئے گی تو پھر واؤ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے الف جو ہوتی ہے اس کے بھی ایسا کہتا نہیں کہ اس پہ زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف جو ہے وہ حمزہ ہو جائے گی، بلکہ قرآن پاک کے اندر جو پرانا ہمارا رسم الخط ہے اس کے اندر کچھ یوں ہے کہ زبر زیر پیش جو ہے وہ لگی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ حمزہ ہے، وگرنہ الف اور حمزہ جو ہے وہ پرانے رسم الخط کے اندر بالکل بیانی ایسی لکھا ہوا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں حمزہ کی تمیز نہیں دی ہوئی ہے۔
اور جو ہمارے جدید قرآن پاک لکھے جا رہے ہیں اب، تو اس میں رسم الخط میں تبدیلی کی ہے. آپ سعودی عرب شریف کے اگر دیکھیں قرآن پاک تو ان کے اوپر حمزہ جو ہے وہ الف کے اوپر یہ نیچے لکھا ہوا موجود ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حمزہ ہے، یہ یعنی وہ نہیں ہے اپنا الف نہیں ہے. اچھا، تو الف کبھی زیادہ حرف کبھی اصلی حرف نہیں ہوتا، ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. کبھی واؤ سے بدلا ہوا ہے، کبھی یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے. اور تا جو ہے گول تا، یہ تو ایک علامت ہے، یہ بھی کبھی جو ہے حرف اصلی نہیں بن سکتی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی قریب کی تعریف، وہ فعل جو ماضی قریب میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے. ماضی قریب کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر قد کو داخل کر دے ماضی قریب بن جاتا ہے. یہی ماضی تھا، ناصرہ تھا تو قد ناصرہ ہو جائے تو ماضی قریب بن جائے گا. شریبہ تھا تو اس پہ قد شریبہ ہو جائے تو ماضی قریب بن جائے گا. اور شاروفہ ہے تو قد شاروفہ ہو جائے تو ماضی قریب بن جائے گا. ماضی مطلق کے بنانے کی یہ انہوں نے طریقہ بیان کیا ہے. اور ماضی مطلق ثلاثی مجرد سے بنانے کا جو مزید بھی ہے اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے. اس کے اندر آپ الف وغیرہ کو کاٹ دیں گے اور آخر میں اگر ہلکا گولتا وغیرہ ان کو بھی کاٹ دیں گے، اس کے ساتھ اس کو آپ ماضی بنا لیں گے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سب کے سب جو ہیں وہ مفتوح ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اپنا ساکن ہوتے ہیں حروف. اس کا انشاءاللہ آگے طریقہ بیان کیا جائے گا. ان پر بھی جتنی بھی ماضی کی قسمیں یہاں بن رہی ہیں وہ ان میں بھی بن سکتی ہیں. یعنی یہ جو الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی کے شروع میں آ جائیں تو ماضی میں یہ تبدیلی کریں گے، یہی الفاظ جو ہیں اگر اس ماضی کے شروع میں آ جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی تبدیلی کریں گے. وہ یہی تبدیلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قد یہاں پہ یہ مجرد کی ماضی پر آ رہا ہے تو اس کو ماضی مطلق سے وہ ماضی قریب کے اندر لے کے جا رہا ہے. تو یہی جو قد ہے یہ اگر اس ماضی پر داخل ہو جائے گا مزید فی کی، تو وہاں پر بھی یہی کام کرے گا تو اس کو ماضی قریب کے معنی کے اندر کر دے گا. بنانے کا طریقہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی کو قد کو داخل کر دے ماضی قریب بن جائے گا. ماضی بعید، وہ فعل ماضی جو بعید کے معنی پر ماضی کے دور میں پائے جانے پر دلالت کرے. یعنی زمانہ ماضی تو بہت دور ہوتا ہے نا، بہت لمبا ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ بھی زمانہ ماضی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو وہ بھی زمانہ ماضی تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ زمانہ ماضی ہے. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس دور وہ زمانہ ماضی ہے. اور ہم جب پیدا ہوئے وہ بھی زمانہ ماضی ہے. اب میں نے جب سبق شروع کیا یہ بھی زمانہ ماضی ہے. ابھی جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کی وہ بھی زمانہ ماضی ہے. تو یہ سارے کے سارے زمانہ ماضی ہیں. تو جتنا دور ہوتا جائے گا وہ اتنا بعید ہوتا جائے گا. عمومی طور پر بعید تقریباً ہم اپنے اعتبار سے بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت دور ہو گیا تو اس کے اعتبار سے ہم بعید کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ نے کام کیا تھا. یہ جو یوں ہم تھا کی بات کرتے ہیں نا، تو اسی طرح کی بات اگر عربی زبان میں کرنی ہوگی تو اس کے لیے آپ کو ماضی بعید کو استعمال کرنا ہوگا. ماضی بعید کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہی جو فعل ہوتا ہے ہمارا ماضی کا، اسی کو ذکر کریں گے اور اس کے شروع کے اندر ہم کانا کو داخل کر دیں گے. کانا جو ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. کانا ناقصہ بھی ہوتا ہے، کانا تامہ بھی ہوتا ہے، کانا بمعنی سارا بھی ہوتا ہے، اور کانا زائدہ بھی ہوتا ہے. جو کانا ناقصہ ہوتا ہے وہ کانا جو ہوتا ہے وہ تھا تیتے کا معنی دیتا ہے. ماضی بھی زمانہ ماضی پر دلالت کر رہی ہے اور کانا بھی زمانہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے. ماضی ماضی ڈبل ہوئے تو اس صورت میں اس سے معنی بعید کا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کانا جب ماضی پر داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت معنی ماضی بعید کا لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ فعل جو ماضی بعید میں کسی کام کے پاس جانے پر دلالت کرے، جیسے کانا جا آیا تھا وہ ایک مرد. اچھا، نوٹ بیان کرنے کہتے ہیں کانا کا صیغہ فعل ماضی کے صیغوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. ساری باتیں جب مبتدا جی معذرت ہمارے نیٹ ورک میں کچھ پرابلم آ گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ویڈیو ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. موبائل ریسٹارٹ کرنا پڑا جس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کنیکٹ ہوا ہے. تو ہم ماضی احتمالی کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ وہ فعل جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے میں شک پر دلالت کرے اسے ماضی احتمالی کہتے ہیں. جیسے لالا دارابا، شاید مارا ہوگا اسے ایک مرد نے، اسے ماضی شکی بھی کہتے ہیں. یعنی اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ماضی شکی بھی ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ماضی مطلق کے شروع میں لعلہ یا لعلما یہ یکونو کا اضافہ کر دینے سے یہ ماضی احتمالی بن جاتا ہے. جیسے قارآ سے لعلما قارآ یا لعلہ قارآ، شاید پڑھا ہوگا اس ایک شخص نے.
نوٹ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لعل کا اضافہ کیا جائے تو اس کے بعد ایک اسم منصوب یا ضمیر ہونا ضروری ہے جو صیغہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے، کیونکہ یہ فعل مشبہ بالفعل ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے اسم اور خبر ہونا ضروری ہے، وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر ہی کلام کا جز بنتے ہیں، کلام بنیں گے۔ تو لعل اگر فعل پر داخل ہوگا تو اس کے لیے اپنا اسم ہونا تو ضروری ہے نا، وہ جو اس کے ساتھ ملے گا اس کی فعل ہوگا وہ اس کی خبر بنے گا۔ ماضی تمنائی جو ہے اس کے شروع میں لیتا لگا دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح سے لعل لگتا ہے اسی طرح سے اس کے شروع میں لیتا لگ جاتا ہے، لیتا ما بھی کر سکتے ہیں جو اس کا اسم بن جائے گا، ما کافہ ہو جائے گا، اور لیتا جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ ضمیر یا اسم بھی لگا سکتے ہیں، اس صورت میں بھی یہ ماضی تمنائی بن جائے گا۔ ماضی استمراری کہہ رہے ہیں کہ ماضی استمراری وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے فعل مضارع کے شروع میں کانا ماضی کا لگا دیا جاتا ہے، وہ فعل ماضی جو کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کرتا ہے، جیسے کانا یضرب، مارتا تھا وہ ایک مرد، یعنی مارتا رہا ہے ماضی کے اندر۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فعل مضارع کے شروع میں کانا کا اضافہ کریں، فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے، جیسے یضرب سے کانا یضرب، مارتا تھا وہ ایک مرد۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کانا کے صیغوں میں فعل مضارع کے صیغوں کو بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، یعنی جس طرح سے کانا کا صیغہ فعل مضارع کا صیغہ بدلے کا ساتھ ساتھ کانا کا صیغہ بھی بدلتا رہے گا، جیسے ماضی بعید کے اندر تھا تو ماضی بعید کے اندر بھی سب تھا نا، بدلتا رہتا تھا ساتھ ساتھ، اس طرح سے یہاں پر بھی بدلتا رہے گا۔ کچھ مزید باتیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ماضی بنانے کے لیے ماضی بنانے کے مذکورہ بالا طریقوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماضی مطلق، ماضی استمراری کے علاوہ باقی تمام ماضی فعل ماضی مثبت معروف سے بنائی جاتی ہیں، جبکہ ماضی مطلق مصدر سے اور ماضی استمراری فعل مضارع سے بنتی ہے۔ مذکورہ بالا طریقوں کے مطابق ہر ایک قسم سے فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب بنے گا۔ مثبت مجہول بنانے کے لیے سوائے ماضی استمراری کے ان میں سے ہر ایک فعل کے فا کریمہ کو دمہ اور عین کریمہ کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے دارابا سے دوری با، اور جبکہ ماضی استمراری میں علامت مضارع کو دمہ اور عین کلمہ کو فتحہ دیں گے، یعنی مجہول بنانے کا بھی طریقہ ساتھ میں انہوں نے ضمناً بیان کر دیا۔ ماضی جو یہ ساری ہم نے صورتحال پڑھی ہے وہ ساری کی ساری ماضی معروف کی تھی، اگر ہم ماضی مجہول بنانا چاہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم علامت مضارع کو مضموم کر دیں گے، علامت مضارع جو ہے اس پہ دمہ یعنی مضارع ہوگا اس میں علامت مضارع کو، ماضی ہوگا تو اس میں ہم پہلے حرف کو مضموم کریں گے، ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، اور آخری حرف جو اپنی حالت پر باقی رہے گا، یعنی آخری حالت کو اس کی حالت پر باقی رکھیں گے، ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، اور اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے ان کو ہم دمہ دے دیں گے۔ اب یہ جو ثلاثی مجرد سے ماضی بنتا ہے تو اس کا شروع میں ہوتا ہی ایک متحرک حرف ہے، اس وجہ سے اس کو دمہ دے دیتے ہیں، لیکن مزید فی سے اور ہم جائیں گے رباعی کے اندر تو اس کے اندر کافی سارے حروف جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں شروع کے اندر، یعنی ما قبل آخر سے پہلے بھی کافی سارے حروف ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، تو وہ جتنے بھی حروف متحرک ہوں گے سب کے سب کو ہم دمہ دے دیں گے، تو سب کے سب کو دمہ دینے کے ساتھ وہ ماضی جو ہے وہ مجہول بن جائے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو منفی بنانے کے لیے ماضی فعل ماضی کے صیغے سے پہلے حرف نفی ما یا لا کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی انہی کو ہم معروف ہیں تو ان کو مثبت معروف ہے تو اس کو منفی معروف بنائیں، یا مثبت مجہول ہے تو ان کو منفی مجہول بنائیں، تو اس طرح سے اس کے شروع میں ما یا لا لگا دیں گے، وہ مناسبت سے، کیونکہ ما جو ہے وہ ماضی کے لیے ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، اور لا ماضی میں نفی کے لیے نہیں آتا، یہ مضارع میں نفی کے لیے آتا ہے، لیکن ماضی اگر تکرار کے ساتھ ہو تو اس صورت میں ماضی پہ لا بھی داخل ہو جاتا ہے جو نفی کا کام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پھر ان تمام صیغوں میں واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث غائب حاضر متکلم کے علامات اور ضمائر کے داخل ہونے کے ساتھ ان کی 14 جو ہے وہ صیغوں کی گردان مکمل بن جاتی ہے، تو گردان جو ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ضمیر لگنے سے بنتی ہے۔ اب ضمائر کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ضمائر جو ہوتی ہیں یہ واحد جو ہوتی ہے الف تثنیہ واو جمع نون نسوہ تا تما تم تی تما تنا تو نا اور یا مخاطبہ، یہ ضمیریں ہوتی ہیں جو فعل کے ساتھ لگتی ہیں اور اس کے ساتھ لگ کے اس کو اس کی گردان بناتی ہیں۔ اب ان ضمیروں کا باب جب آئے گا انشاءاللہ آگے، خلاصۃ النام میں پہلے آ گیا تو ادھر ہو جائے گا، یا ادھر آ گیا پہلے تو ادھر، میرے خیال میں اس میں بیان ہی نہیں کیا گیا، خلاصۃ النام کے اندر موجود ہے، تو اس کے اندر ہم جب بحث کریں گے تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری کی ساری ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ فاعل بنتی ہیں، اور اگر وہ فعل مجہول ہو تو یہی نائب الفاعل بن جاتی ہیں۔ اب یہ ضمیریں بدلتی ہیں، فعل نہیں بدلتا، فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، فعل کبھی بھی تثنیہ جمع نہیں ہوتا، فعل ایک وصف ہے، وصف بندے کے اندر ایک ہوتا ہے، وصف 2 3 4 ایک ہی وصف نہیں ہوتا، مثال کے طور پر درب ہے تو ایک ہی درب ہوگی نا،
جتنی بھی ضربیں ہوں وہ ضرب ایک ہی ہوگی. ہم جب کہتے ہیں کہ اس نے 2 ضربیں ماری 3 ضربیں ماری تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 یا 3 مرتبہ ضرب کا فعل واقع ہوا ہے. ضرب کا فعل ایک ہی تھا, وہ 2-3 نہیں ہو گئے. ضرب کے فعل کے واقع ہونے کے اعتبار سے اس کی جو ہم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کا کہہ رہے ہیں, وگرنہ ضرب جو خود ہے یہ تسنیہ جمع نہیں ہوتا. یہ جو ہم فعلوں کو کہتے ہیں گردان کے اندر کہ یہ فعل واحد ہے, تسنیہ ہے, جمع ہے, یہ ہم اس کے واقع ہونے کے اعتبار سے نہیں اپنا کہتے کہ فعل جو ہے وہ واقع ہوا تو واحد تھا, واقع ہوا تو تسنیہ تھا, واقع ہوا تو جمع تھا, بلکہ یہ اس کے ساتھ جو لگنے والا فاعل ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ واحد ہے تو اس کو ہم واحد کہہ دیتے ہیں, فاعل تسنیہ ہے تو اس کو ہم تسنیہ کہہ دیتے ہیں, فاعل جمع ہے تو اس کو ہم جمع کہہ دیتے ہیں, فاعل مذکر ہے تو اس کو ہم مذکر کہہ دیتے ہیں, فاعل مؤنث ہے تو اس کو ہم مؤنث کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے فاعل حاضر ہے تو اس کو ہم صیغہ حاضر کا کہہ دیتے ہیں, فاعل جو ہے وہ غائب ہے تو اس کو ہم غائب کا صیغہ کہہ دیتے ہیں, اور فاعل جو ہے وہ متکلم ہے تو اس کو ہم متکلم کا صیغہ کہہ دیتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا. تو اسی کے ساتھ ساری اس کی گردانیں بھی بن جاتی ہیں. گردانوں کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل میں آگے بیان کروں گا جب تھوڑا سا ہم مزید پڑھ لیں تو ہر ایک کی گردان جو ہے اس کے بنانے کا طریقہ بھی بیان کیا جائے گا. اس کو ہم آج یہیں تک رکھیں گے. صرف کو ناو کی طرف ہم چلتے ہیں. ناو کے اندر کل ہم نے معرفہ اور نکرہ کا باب پڑھا تھا, آگے مذکر اور مؤنث کا باب ہے, تو آج ہم نے مذکر اور مؤنث کا سبق پڑھنا ہے. مذکر اور مؤنث کا سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے اندر اصل یہ ہے اپنا اسماء کے اندر کہ یہ مذکر ہوں. تو اگر کوئی ہمیں اسم ملتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ مذکر ہے. اگر کوئی دلیل ہمیں تانیث کی ملے گی, اس کے مؤنث ہونے کی ملے گی, تو ہم کہیں گے کہ مؤنث ہے, وگرنہ وہ مذکر رہے گا. تو یہاں پر مذکر اور مؤنث کا جو سبق ہے اس کے اندر مذکر اور مؤنث کی تعریف بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں, اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں. تو 2 قسمیں ہو گئی اسم کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے, کہ جس میں تانیث کی علامت ہو اسے مذکر کہیں گے, جس میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہیں گے, جس میں تانیث کی علامت ہو اسے جو ہے وہ مؤنث کہیں گے. جیسے مذکر کی مثال غلام اور مؤنث کی مثال امرأۃ یا ظلمۃ. تانیث کی علامت ہو تو تانیث کی علامتیں کون کون سی ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں تانیث کی 3 علامتیں ہیں. گولتا ہے جیسے بقرۃ, الف مکسورہ ہے جیسے بشرا, الف ممدودہ ہے جیسے صفرا. یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے کہا کہ یہ علامت تانیث ہے. علامت ہمیشہ حرف زائدہ ہوگی, حرف اصلی نہیں ہوگی. کبھی آپ مصادر دیکھیں گے جو مزید فی کے مصادر وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں الف زائدہ آتی ہے, اس کے بعد ان کا حرف اصلی آ رہا ہوتا ہے, وہ واو یا ہوتا ہے, وہ حمزہ سے بدل جاتا ہے. تو ہمیں شکل کے اعتبار سے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر الف ممدودہ ہے, جبکہ وہ الف ممدودہ نہیں ہوتی, وہ اس کا حرف اصلی ہوتا ہے جو حمزہ سے بدلا ہوا ہوتا ہے. تو اس صورت میں وہ علامت نہیں ہے. علامت اسی صورت میں ہوگی کہ جب وہ حرف زائدہ ہوگی, تو اسی وقت ہم تانیث کی طرف جائیں گے. اسی طرح جب ہم نے الف مکسورہ کہا, الف مکسورہ کھڑے زبر کو کہتے ہیں. یا الف ہو, یہ الف کی صورت میں بعض اوقات لکھ دیا جاتا ہے, بعض اوقات کھڑے زبر کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس میں بھی یہ ذہن میں رکھے جب حرف زائدہ ہو تو وہ اس کا سبب علامت بنے گا. اگر حرف زائدہ نہیں ہوگا بلکہ حرف اصلی ہوگا تو اس صورت میں وہ علامت تانیث نہیں بنے گا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں لفظ مصطفیٰ. یہ مصطفیٰ جو ہے یہ مصطفیٰ یون تھا, یا ماقبل مفتوح الف سے بدلی ہے, یا حرف اصلی تھا وہی الف سے بدلا ہے, تو الف مکسورہ ہے, لیکن اس کو الف مکسورہ علامت تانیث نہیں کہیں گے. علامت تانیث الف مکسورہ تبھی بنے گی کہ جب زائدہ ہوگی, حرف اصلی نہ ہو. جیسے موسیٰ ہے, اس کے اندر حرف اصلی نہیں ہے, زائدہ ہے, ٹھیک ہے. صغرا ہے, اور صغرا میں آپ حروف اصلیہ دیکھیں, صاد, غین اور را ہے. صغیر میں بھی وہی حروف اصلیہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. مصغر میں بھی وہی حروف اصلیہ آتے ہیں. تو صاد, غین اور را حروف اصلیہ ہیں, تو اس کا مطلب ہے الف زائدہ ہے. تو یہ علامت تانیث ہے. تو علامت تانیث جو ہوتی ہے اس کو پہچاننے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات طلبہ جب دیکھتے ہیں کہ الف ممدودہ تو آ رہی ہے تو یہ مؤنث ہونا چاہیے, الف مکسورہ آ رہی ہے مؤنث ہونا چاہیے, جبکہ وہ اس کے حقیقت میں اس کے حرف اصلی ہوتے ہیں, تو وہ تانیث کی علامت ہوتے ہی نہیں ہے. جیسے یہاں پر مثال موجود ہے بشرا. اب بشرا میں با, شین اور را جو ہیں یہ حروف اصلیہ ہیں, اور الف مکسورہ جو ہے یہ زائدہ ہے. اسی طرح سے صفرا کے اندر صاد, فا, را جو ہیں یہ حروف اصلیہ ہیں, اور حمزہ جو ہے یہ حرف زائدہ ہے.
فائدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. جیسے صغرا اور حمرا، یعنی یہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ جو ہے ان کے فرق بیان کر دیا انہوں نے کہ الف لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے تو اسے ممدودہ کہیں گے، اگر حمزہ نہیں آ رہا تو اسے ہم مکسورہ کہیں گے. ممدودہ مد سے نکلا ہے. مد جو آپ نے مد متصل اگر پڑھی ہو تو الف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. یہاں پر یہ مراد یہی ہے کہ الف ممدودہ ہو، یعنی حرف مدہ کے بعد آپ جو ہے وہ حرف مدہ جیسے الف ہے اس کا مکمل مفتوح حرف مدہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہوگا تو الف ممدودہ بن جائے گی، یعنی علامت تانیث بن جائے گی اگر زیادہ ہوگی تو. مؤنث کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے کچھ ایسی تقسیم کر دی تھی جس کی وجہ سے خلاصۃ النحو کے جو اسباق ہیں ان میں کافی اضطراب پیدا ہو گیا تھا طلباء کے اندر، اور بڑی جو ہے وہ مناظرہ بازی اور بحث بھی ہوتی رہی تھی. میرے ساتھ تو کسی نے نہیں کی، لیکن آپس میں جو ہے وہ لوگ اس طرح سے بات بھی کرتے رہے، کچھ لوگ اس کا دفاع بھی کرتے رہے، جبکہ میرے سے کسی نے بات ہی نہیں کی. تو مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کے بارے میں نے تقسیم یوں کی تھی. میں نے کہا تھا بھائی مؤنث جو ہوتی ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، مؤنث لفظی اور مؤنث غیر لفظی. یعنی میں نے وہ اس اعتبار سے تقسیم کی تھی کہ علامت تانیث لفظوں میں موجود ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا، علامت تانیث اگر لفظوں میں موجود ہے تو اسے مؤنث لفظی کہیں گے، اور جس کی علامت تانیث لفظوں میں موجود نہیں ہے اسے مؤنث غیر لفظی کہیں گے. پھر مؤنث لفظی ہوگی تو وہ حقیقی بھی ہو سکتی ہے، غیر حقیقی بھی ہو سکتی ہے، اور مؤنث غیر لفظی ہوگی تو وہ بھی حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور غیر حقیقی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، یہ اعتبار کا ذہن میں رکھیے گا. اعتبار کا میں نے فرق کیا تھا کہ مؤنث لفظی اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں علامت تانیث لفظ موجود ہے، اور مؤنث غیر لفظی اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں علامت تانیث لفظ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار کا ذہن میں رکھیے گا. اس اعتبار سے میں نے تقسیم کی تھی. اچھا، یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں جو استاد صاحب نے تقسیم کی ہے کتاب کے اندر، تو مؤنث حقیقی کی استاد صاحب نے تقسیم مؤنث حقیقی فرمایا، اور مؤنث حقیقی کے بعد فرمایا کہ مؤنث لفظی. اب یہاں پر مؤنث حقیقی کو مؤنث لفظی کی قسیم بنا رہے ہیں، میں نے اس کو مقسم بنا دیا تھا. اب اس مسئلے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا اضطراب پیدا ہو گیا تھا. حالانکہ یہ اتنی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ لکی کے وکیل بنتے ہیں. ایک قاعدہ ہے، اس کے پیچھے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس قاعدے کا خلاف کریں گے تو کوئی کفر و شرک لازم آ جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو اصطلاحات ہوتی ہیں اس کے اندر مختلف آراء آتی رہتی ہیں، اور ایک بندے کی اصطلاح پسند نہیں ہوتی، دوسرے بندے کی اصطلاح کو اختیار کر سکتا ہے. اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہوتا. یہاں مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے؟ مؤنث حقیقی اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، اور مؤنث لفظی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے لیکن اس کو لفظاً یعنی اس میں علامت تانیث وغیرہ موجود ہے. اس لفظ میں علامت تانیث ہونے کی وجہ سے آپ لفظی طور پر مؤنث کہہ جاتے ہیں، حقیقت میں مؤنث نہیں ہوتی. اب مؤنث حقیقی جو ہے اس کی پہچان کے اندر بھی طلباء میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر ہے عورت ہے تو عورت کے مقابلے میں بندہ آتا ہے تو امرأۃ عورت کے لیے ہو گیا، اور جو ہے وہ رجل بندے کے لیے ہو گیا. تو عورت کے مقابلے میں بندہ آتا ہے، لہٰذا امرأۃ جو ہے یہ ہوگی مؤنث حقیقی. اچھا، حائض عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بندے کو تو حیض نہیں آتا، لہٰذا بندہ پھر کیا ہوگا؟ یعنی بندہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ یعنی حائض جو ہے یہ لفظ یہ مؤنث حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی؟ یعنی مؤنث حقیقی ہوگا یا لفظی ہوگا اس تقسیم کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو مؤنث حقیقی نہیں ہے. کیوں حقیقی نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہوتا، یعنی بندے کو تو حیض نہیں آتا، اس کے مقابلے میں کوئی صفت ہوتی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی تعریف ایک تو یہی ہے جو میں یہاں پر لکھی ہوئی ہے، مؤنث حقیقی کہہ رہے ہیں جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی تعریفات ہیں اس کی، ان کے ذریعے سے آپ کو ان کی کنہو، ان کی حقیقت جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. مؤنث حقیقی کی ایک دوسری قسم موجود ہے، دوسری تعریف موجود ہے کہ وہ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ مؤنث حقیقی کہلاتی ہے کہ جو خلقی مؤنث ہو. خلقی مؤنث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو مؤنث پیدا کیا ہو اس کے لیے جو بھی چیز استعمال ہوگی اس کو مؤنث حقیقی کہیں گے. اسی طرح سے ایک تعریف یہ بیان کی جاتی ہے، ایک کتاب میں یوں تعریف لکھی ہوئی تھی، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے لیے فرج ہو. یعنی وہ مؤنث جس کے لیے فرج ہو، وہ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے اندر جو فرج والے ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث حقیقی ہوں گے. ان کے لیے جتنے بھی صفات استعمال ہوں یا اسماء استعمال ہوں غیر صفات، وہ سارے کے سارے جو ہوں گے وہ مؤنث حقیقی ہوں گے. اب ان کے مقابلے میں نر جاندار ہوگا نا،
لیکن اسی صفت سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ نر جاندار ہونا ضروری ہے، اسی صفت سے ہونا ضروری نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، تو مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کی مثال امراۃ، اور مؤنث لفظی جو ہے اس کی مثال برکۃ دی ہوئی ہے۔ برکۃ پتے کو کہتے ہیں، پتے کی مؤنث۔ اب یہ پتا کوئی جاندار نہیں ہے، اور کوئی مؤنث خلقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو مذکر نہ ہو سکے، تو اس لیے اس کو مؤنث لفظ، اس میں علامت تانیث آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو لفظی مؤنث کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مؤنث نہیں ہے، اس وجہ سے مؤنث حقیقی نہیں کہتے اس کو۔ قواعد و فوائد کہتے ہیں کہ جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اختن، بنتن، زینب، مریم۔ اب یہ الفاظ سارے کے سارے جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو مؤنث کہیں گے۔ اوپر ہم نے یہ پڑھی تھی تعریف، اوپر کی تعریف کو دیکھا تو یہاں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اوپر یہ تعریف لکھی ہوئی تھی کہ جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہیں گے۔ امن، اختن، بنتن، زینب، مریم، ان کے اندر تو علامت تانیث کوئی نہیں ہے۔ غور کریں نا کہ یہاں تو علامت تانیث نہیں ہے، تو اس کو علامت ہم مؤنث کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ ہم نے تو تعریف یہ پڑھی تھی جس میں علامت تانیث ہو وہ مؤنث ہے۔ تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مؤنث جو ہے وہ اس کی دو قسمیں ہیں، کہ تانیث کی علامت اس کے اندر لفظاً موجود ہوگی یا اس کے اندر تقدیراً ہوگی۔ اگر لفظاً موجود ہوگی تو اس مؤنث کو ہم مؤنث لفظی، کوئی میری والی تقسیم آ جائے گی آگے، اس کو ہم مؤنث لفظی کہیں گے۔ اور اگر اس میں علامت تانیث لفظاً موجود نہیں ہوگی تو ہم غیر لفظی کہیں گے، یہ تقدیری مؤنث کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری کی ساری مؤنث ہے جس میں علامت تانیث لفظاً نہیں ہوگی، وہ ساری کی ساری سمائی ہوں گی، یعنی ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں تو مؤنث پڑھیں گے۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ چند چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے مؤنث ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں جوڑے جوڑے پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث سمائی۔ اسی طرح سے جو نام ہیں، جو الفاظ عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، نام عورتوں کے رکھے جاتے ہیں، ان میں علامت تانیث بھلے نہ ہو وہ سارے کے سارے مؤنث ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اپنا شہروں کے نام، زمین جگہوں کے نام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں، وہ مؤنث سمائی ہیں۔ اچھا، بلکہ علامت تانیث جو ہے اس کی اگر بات کریں تو علامت تانیث تو مذکر کے اندر بھی استعمال ہو جاتی ہے، بلکہ عربوں میں کثیر ایسے نام موجود ہیں جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان میں علامت تانیث استعمال ہوتی ہے، جیسے اسامہ۔ اسامہ کا معنی شیر ہوتا ہے، یہ مذکر کا نام ہوتا ہے۔ اور طلحہ، اس میں علامت تانیث ہوتی ہے، یہ مذکر کا نام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نام ہوتا ہے عروہ، حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ عروہ اور عروہ میں فرق ہے، عروہ اور ہے، عروہ اور ہے۔ عروہ الف کھڑے زبر کے ساتھ ہے، یعنی تانیث الف مکسورہ کے ساتھ ہے، اور عروۃ جو ہے یہ عین کے ساتھ ہے اور حمزہ کے ساتھ نہیں ہے، اور آخر میں جو گولتا آ رہی ہے۔ یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے یہ بھانجے ہیں۔ تو یہ مذکر کا نام ہے، اس کا معنی مطلب بھی شعر ہوتا ہے، عروہ کا مطلب بھی۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ بعض اسماء لفظاً تانیث کی علامت ہوتے ہیں، بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اردن، شمسن، دارن، نارن وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے اسماء کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ مؤنث سمائی یعنی سنا ہے ہم نے کہ وہ مؤنث ہے۔ ارض زمین کو کہتے ہیں، شمس سورج کو کہتے ہیں، نار آگ کو کہتے ہیں، دار گھر کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں بعض اسماء مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل، طریق اور حال۔ حال جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، سبیل مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، طریق اور سبیل دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، راستہ، راستے کو کہتے ہیں، تو مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں تا ہو، جیسے میں نے آپ کو نام بیان کیے ہیں عربوں کے۔ طرح ہے خلیفہ، یہ صفت کا صیغہ ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علامتن، یہ ایک ہوتی علامتن، علامتن تو مطلب نشانی، اور علامتن بہت بڑا پڑھا لکھا بندہ، ٹھیک ہے، جامع المعقول والمنقول کو کہتے ہیں۔ تو علامتن، اب اس میں بھی تا آ رہی ہے، علامت تانیث ہونی چاہیے، مؤنث کے لیے استعمال ہونا چاہیے، حالانکہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبق ہے واحد تثنیہ اور جمع کا، یہ بالکل آسان سبق ہے۔ واحد تثنیہ جمع تعداد کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ واحد تثنیہ جمع کہتے ہیں جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، دوسرا نام اس کا واحد کا مفرد۔
جیسے مسلمون، اور جس اسم سے دو افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، جیسے مسلمانی، اور جس اسم سے دو یا دو سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ یہ دونوں نام یاد رکھنے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ بعض اگلی کتابوں کے اندر یہی لفظ مجموع اور مثنیٰ اور مفرد کے استعمال ہوتے ہیں۔ مفرد کا لفظ جو ہے یہ کبھی مرکب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، کبھی واحد تثنیہ جمع کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ جمع کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم کہتے ہیں یا جمع تصحیح بھی کہتے ہیں، جیسے زیدون، اب زید واحد تھا اور زا یا دال ایسے تھے، اس کے ساتھ ہم نے واو اور نون کو جمع کیا، اس سے یہ جمع بن گئی، زیدون ہو گیا۔ تو زید کا واحد جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے، تو زید کا جو واحد ہے وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، تو اس کو کہیں گے جمع سالم۔ اور وہ جمع کے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسے انہار، یہ نہر کی جمع ہے، تو نہر جو ہے اس کی جمع ہم انہار کر رہے ہیں، نون ہا را تھے پہلے، نہر نون پہ فتح تھی اور ہا جو تھی یہ ساکن تھا، اور تو جب ہم نے اس کی جمع کی انہار تو شروع میں ایک حمزہ آ گیا، نون ساکن ہو گیا، ہا کے اوپر زبر آ گئی اور اس کے بعد الف آ گیا، تو یہ بالکل جو اس کی شکل تھی وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئی ہے۔ اب شکل ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی جو بنا ہے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ انہار بن گیا۔ یہ لائکس پہ زور دینے کی بجائے توجہ سے آپ سنیں اور غور و فکر کریں سبق کے اندر، کتاب بھی رکھ لیں ساتھ میں، اگر مجھے لائکس کی حاجت نہیں ہے، یہ ادھر کوئی دل آ رہا ہے تو کوئی لائکس آ رہے ہیں۔ جمع سالم کی اقسام، جمع سالم کی دو قسمیں ہیں۔ اب جمع سالم جو بیان کی نا انہوں نے، جمع سالم یا جمع تصحیح، تو اس کی کہتے ہیں دو قسمیں ہیں، مذکر کی بھی ہو سکتی ہے، مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے۔ مذکر کی ہو تو جمع مذکر سالم کہیں گے، مؤنث کی ہو تو اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے۔ جو جمع واحد کے آخر میں واو نون یا یا نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہیں گے، جیسے صالحون، صالحین۔ اب واو نون اور یا نون بڑھا کے بنائی گئی ہو، اب اس میں دیکھیں صالحون جو ہے اس کے اندر واو نون لگایا گیا ہے اور صالحین جو ہے اس کے اندر یا نون لگایا گیا ہے، یہ جمع ایک ہی ہے، واو نون کے ساتھ ہو یا نون کے ساتھ ہو، صالحون کی جمع ہے، صالحون کے ساتھ واو نون لگایا یا نون لگایا، صالحون یا صالحین بن گیا، تو واحد جو ہے صالح کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے۔ تو صالحون یا صالحین جو ہماری جمع بنی ہے، کب ہم صالحون کو استعمال کریں گے، کب ہم صالحین کو استعمال کریں گے، یہ سبق نمبر 21 کے اندر انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، یہ ابھی سبق نمبر 5 چل رہا ہے۔ اور جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جیسے صالحاتن یا صالحاتن، یہ اعراب کے اعتبار سے ہے صالحاتن صالحاتن۔ اس کے بعد کہتے ہیں افراد کے لحاظ سے جمع کی اقسام، افراد کے لحاظ سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ کہتے ہیں کہ وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں، جیسے قلم سے اقلام، اور جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، جیسے کتب، مساجد۔ اب ان کے اندر یہ جو جمع قلت اور جمع کثرت ہے اس کا اعتبار انتہائی فصیح لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، قرآن پاک حدیث کے اندر ان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا کہ جمع کثرت لانی ہے، جمع جو ہے وہ قلت لانی ہے، ایک دوسرے کی جگہ پہ یہ استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں واحد اسم کے آخر میں الف نون یا یا نون لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے مسلمون سے مسلمانی، مسلمینی۔ اب وہی صالحون اور صالحین جو تھا، اسی طرح سے مسلمان مسلمین، مسلمان مسلمین جو ہے یہ مسلمان کہاں استعمال ہوگا، مسلمین کہاں استعمال ہوگا، اس کا بھی انشاءاللہ سبق نمبر 21 کے اندر ہم بات کریں گے۔ واحد اسم کے آخر میں واو نون اور یا نون لگانے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمون، مسلمین۔ واحد اسم کے آخر میں الف تا لگانے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے، جیسے مسلمۃ سے مسلمات یا مسلمات۔ جمع قلت کے اوزان بیان کریں، یہ قلت کے اوزان جو ہیں یہ سمائی ہیں، تو ان کو ایسے ہی یاد کرنا ضروری ہوگا، جیسے افعال، اس وزن پہ افعال، فعلۃ، افعل، افعلۃ، جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم، یہ سارے کے سارے جمع قلت کے وزن ہیں۔ تو افعال اقلام، قلم کی جمع اقلام، فعلۃ کے وزن پر آتا ہے غلمۃ، تو غلام کی جمع غلمۃ، اور افعل یہ جو ہے وہ
نفس کی جمع انفسن اس کے وزن پر آتی ہے. افعلۃ لسان کی جمع السنۃ جو ہے اس کے وزن پر آتی ہے. سوال کی جمع اسئلۃ اس کے وزن پر آتی ہے. اسئلۃ اسولۃ دونوں طرح سے آتی ہے. جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جو ہے وہ بھی اسی وزن پر آتے ہیں، جیسے مسلمون اور مسلمات. مسلمون اور مسلمات جو ہیں ان کے لیے کوئی خاص وزن بیان اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ پیچھے اسم کو دیکھیں کہ اس کا خاص وزن کیا، اس کے ساتھ واو نون یا یا نون لگے گا، اسی سے بنے گا نا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا کوئی خاص وزن بیان نہیں کیا اور نہ ہی بیان کرنا چاہیے. جمع کثرت کے لیے کہتے ہیں کہ جمع کثرت کے کئی اوزان ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں. افعلاء صدیق کی جمع اصدقاء. صدیق دوست کو کہتے ہیں اور صدیق سچے کو کہتے ہیں. صدیق اور صدیق کے اندر فرق ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصدقاء جو ہے یہ صدیق کی جمع ہے، صدیق کی نہیں ہے. صدیق کی جمع مذکر سالم آتی ہے صدیقین، صدیقون یہ جمع آتی ہے. تو صدیق کی جمع اصدقاء افعلاء کے وزن پر. مدینہ کی جمع مدن شہر. فرقتن کی جمع فرق. اور بر کی جمع نیک بررہ. قلب کی جمع قلوب دل. جیران یہ جار کی جمع ہے، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، جیران جمع ہے. توجہ رکھیں سبق پہ آپ. قتلا یہ قتیل کی جمع ہے. فعیل کی جمع فعلا کے وزن پر آتی ہے. قتیل کی جمع قتلا اور مرید کی جمع مردہ. قرآن پاک کے اندر ہے نا، جو میرے خیال میں آیت سفر ہے اس کے اندر مردہ کا لفظ آیا ہے، یا یہاں پہ تیمم وغیرہ کی بات ہوئی ہے. دراہم درہم کی جمع دراہم. مسجد کی جمع مساجد. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اوزان جمع کثرت کے ہیں. استاد صاحب نے فرمایا کہ بعض میں نے یہاں پہ بیان کیے ہیں اس کے کثیر اوزان ہیں. کثیر اوزان آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتے جائیں گے. آپ قلت کے اوزان کو ذہن میں رکھیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے آپ کثیر کو لے لیں. اس کے بعد فرما رہے ہیں جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں. یعنی بعض ایسے اسماء ہوتے ہیں کہ جو جمع تو نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک واحد ہے اس واحد کے اندر تبدیلی کر کے اسے جمع بنا لی گئی ہے اور وہ جمع کا معنی دے رہا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ جمع کا معنی دیتے ہیں، جماعت کا معنی. اس جماعت ہے، جماعت ایک کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا، دو کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے راحتن ہے، یہاں مثال دے رہے ہیں تو گروہ کو کہتے ہیں. اور اسی طرح قومن ہے، یہ پوری ایک قوم افراد کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان کی واحد نہیں ہوتی کہ یہ سے جمع بنے ہیں، بلکہ یہ اسی حالت میں جمع کا معنی دے رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو اس میں جمع کہتے ہیں. سبق ہمارا جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. 2 سبق ہم نے پڑھے ہیں، رابع اور خامس. ڈیلی کے 2 اسباق لے کے چلیں گے انشاءاللہ. کوئی چھوٹا سبق آیا تو ہم 3 بھی کر لیں گے. آج جو ہے وہ 2 ہی ہو پائے ہیں. جی تو ان کے حوالے سے کسی قسم کا سوال ہو تو بیان فرمائیے. حسین بھائی نے جو ہے وہ سٹینڈ دیا ہے. آج سٹینڈ کے ذریعے سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اور انشاءاللہ دیگر چیزیں بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا انشاءاللہ بورے والا میں جائیں گے تو وہاں پہ زیادہ سہولت ہے، اشیاء زیادہ ہیں. یہاں لاہور کے اندر جو ہے وہ اشیاء کی تھوڑی قلت ہے. سیف اللہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ استاد صاحب سے مراد کون سے استاد صاحب ہیں. خلاصہ تو نام میرے استاد صاحب ہیں علامہ عبد الواحد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے لکھی ہے، ان کے پاس ہم نے پڑھا ہے، یہ ہمارے استاد صاحب ہیں. تو اس وجہ سے میں استاد صاحب کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتا ہوں. نصاب الصرف کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ کنہوں نے لکھی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اپنا ہاشم صاحب نے 4 طلبہ کو ملا کے لکھوائی تھی، یا پتہ نہیں کنہوں نے لکھی. اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے، اس وجہ سے اس کا تو پتہ ہی نہیں کس نے لکھی ہے. اور ہاشم صاحب میرے استاد ویسے نہیں ہیں. اور یہ خلاصہ تناب کے مصنف علامہ عبد الواحد صاحب جو ہیں وہ میرے استاد ہیں، اور اس وجہ سے میں ان کو استاد صاحب کہتا ہوں. اور بہت ساری کتابیں ہیں استاد صاحب نے لکھی ہیں. جی اور سوال؟ حمزہ سلیم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ علامۃ المذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہوں نے پڑھا ہے. میں نے کبھی اس کا استعمال مؤنث کے لیے دیکھا نہیں ہے، واللہ علم، شاید ہو، ممکن ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے.
چلیں حمزہ سلیم بھائی آپ مجھے واٹس ایپ پہ کر دینا، یہ بتا دینا کہ کس جگہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی نصاب و صرف کے اندر پڑھا ہے تو وہ آگے انشاءاللہ جب صفت مشبہ کی بات آئے گی اس میں یہ بات آئے گی تو وہاں پہ ہم پڑھ لیں گے. لیکن ابھی تک میں نے دیکھا کبھی نہیں ہے مؤنث کے لیے علامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہوا. ٹھیک ہے جی، آگے سوال. سوالات جو ہیں وہ دوران سبق آپ لکھتے رہا کریں، کاپی وغیرہ رکھ لیا کریں ساتھ، جیسے جیسے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے جائیں نا تو ان کو لکھتے جایا کریں. تو جیسے ہی سبق ختم ہو تو فوراً جو ہے وہ ان کو لکھ دیا کریں. ٹھیک ہے، حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسی باس میں ہے، نصاب و صرف کے اندر موجود ہے. شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ سر مؤنث کے بارے میں آپ کی تقسیم جو ہے وہ بیان فرما دیں. میں نے بیان کی ہے نا کہ مؤنث جو ہے وہ اپنا ابتداءً مؤنث کی دو قسمیں کر لیں کہ مؤنث لفظی اور مؤنث غیر لفظی. اب پھر مؤنث لفظی جو ہے اس کی ہم تقسیم کر لیں مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی، اور اسی طرح سے مؤنث غیر لفظی جو اس کی بھی ہم تقسیم کر لیں مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. یعنی مؤنث لفظی اور مؤنث غیر لفظی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤنث میں علامت تانیث جو ہے وہ لفظاً موجود ہے یا نہیں ہے، اور جو حقیقی اور غیر حقیقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں نر جاندر ہے یا نہیں ہے. اس اعتبار سے خان بہادر صاحب فرما رہے ہیں کہ کتنے دن دورہ رہے گا. یہ جتنے دن تک ہم نے پڑھ لیا، یہاں پہ دیکھیں ابھی روزانہ کے 2 سبق پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح سے تو ہم نے جو سسٹم اپنے ذہن میں بنایا تھا ہم انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ 25 رمضان مبارک تک جو ہے یہ ختم ہو جائے. اور اس سے پہلے بھی اگر ختم ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیں گے. ابھی کوئی رمضان میں دیکھیں نا کہ روزے وغیرہ ہوتے ہیں اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو ممکن ہے کوئی ایسا مسئلہ بنے جس سے مشکل ہو. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ رمضان کی 25 سے پہلے تک ہم ختم کر لیں گے. دعا کریں اس سے پہلے ختم ہو جائے تو زیادہ مناسب ہو جائے گا. کچھ ایسے اسباق ابھی روٹین آپ لوگوں کی بھی نہیں بن رہی نا صحیح سے، تو تھوڑی روٹین بن جائے نا میری بھی اور آپ کی بھی، تو تھوڑا یہ جو اپنا آن لائن اپنا اس کے اندر پڑھاتے ہیں دورہ صرف ناف کے اندر دن میں، پھر رات کو آن لائن میں، تو ادھر بھی تو ظاہری بات ہے آپ کو کہ مصروفیت ہوتی ہے. جب یہ مصروفیت ختم ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے سارا کا سارا جو فوکس ہوگا وہ انہی پر ہوگا. تو ابھی میں 2 گھنٹے پڑھانے سے پہلے ہی تھک جاتا ہوں، اس وجہ سے کہ ادھر جو ہے وہ 2 گھنٹے پڑھایا، پھر رات کو 4 گھنٹے. تو انشاءاللہ جب یہ ختم ہو جائے گا نا وہ والی چیزیں، تو پھر سارا کا سارا فوکس ادھر ہوگا. تو انشاءاللہ 2 گھنٹے لگاتار پڑھائیں گے، 2 کی بجائے 4 اسباق بھی دونوں کتابوں کے نکلتے جائیں گے. سیف اللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے مؤنث کی تقسیم کی ہے اس پر جو اعتراض ہوا وہ دوبارہ ارشاد فرما دیں. اعتراض کیا ہونا تھا؟ انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جی مؤنث کی تعریف تقسیم جو خلاصۃ النام میں وہ بیان نہیں کی گئی. یہی اعتراض تھا اور کوئی اعتراض نہیں تھا. خان بہادر صاحب فرما رہے ہیں کہ استاد صاحب ترکیب بہتر کرنے کے لیے کوئی مفید مشورہ دے دیں. ترکیب بہتر کرنے کے لیے ابھی ہم نا بنیاد پڑھ رہے ہیں ناو کی، تو تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے نا جب مرکبات شروع ہوں گے تو ان میں ساتھ ساتھ ترکیبیں بھی کرتے ہوئے جائیں گے. اب اس میں جب ترکیبیں کریں گے ان کے پہچان کا طریقہ بیان کروں گا، ان کے ترجمہ کرنے کا طریقہ بیان کروں گا. تو عبارت کے اندر جب وہ چھوٹے چھوٹے جملوں کی ترکیب ہونی شروع ہو جائے گی، پہلے مرکب غیر مفید کی ترکیب ہونی شروع ہو جائے گی، پھر مرکب مفید کی ترکیب ہونی شروع ہو جائے گی. جب مرکب مفید کی ترکیب ہونی شروع ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے جملوں کی ہوگی، پھر بڑے بڑے جملوں کی ہوگی. تو آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز جو ہے آپ انشاءاللہ ترکیب کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس میں بڑی بات نہیں ہے ترکیب کرنا. جو ہے پہچان ہونی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اور عربوں کے اندر تو ہماری طرح ترکیب ہوتی ہی نہیں ہے. جس طرح ہم ترکیب کرتے ہیں نا اس طرح سے وہ عرب ترکیب نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ضرب زید عمرن ہے، اس میں وہ کہیں گے ضرب فعل ہے، زید ضرب کا فاعل ہے، اور عمرن جو ہے یہ ضرب کا مفعول بھی ہے. بس ہم جو کہتے ہیں کہ ضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، تو اس طرح سے وہ آگے تقسیم اس کی بیان نہیں کرتے، اس کی ایک مزید تفصیل بیان نہیں کرتے. اتنی سے ترکیب کرتے ہیں اور ختم. فیس بک پہ بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو صرف ناو کے حوالے سے ہیں عربوں کے، اس کے اندر آپ شمولیت اختیار کریں، انشاءاللہ بہت ساری نئی باتیں آپ کو ملیں گی. ذہن میں وسعت رکھیں
پھر وہی بات عرض کروں گا، لکیر کے فقیر نہیں بننا، ذہن میں وسعت رکھیں. آپ وہاں یہ بات کہیں کہ نہیں جی اس طرح تو ترکیب غلط ہوتی ہے، ہم نے تو بچپن سے اسی طرح سے کی ہے ترکیب کے یہ دارا و فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنے گا، تو ساری باتیں پھر آپ نہیں چل پائیں گے. کانا دارابا میں دارابا خبر ہے اور اس میں ہوا ضمیر ہے فاعل ناقص کا. ہوا ضمیر جو ہے یہ کس کے اندر؟ دارابا کے اندر بھی ہوا ضمیر ہے جو دارابا کا فاعل ہے، اور کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کانا کا اسم ہے. کانا کے اسم کو فاعل بھی کہہ دیتے ہیں، کافیہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کانا کے فاعل کہا ہے اس کو، اس کے اسم کو، تو کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہو، اس کا فاعل ہو بھی سکتا ہے. یعنی کانا جو فعل ناقص ہوتا ہے یہ اصل میں فعل لازم ہے، اور فعل لازم جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک اسم کو یعنی مفعول بھی کے طور پر کسی اسم کو نصب نہ دے، اور یہ دیتا ہے. مفعول بھی کے طور پر تو نہیں دیتا لیکن ایک اسم کو نصب دیتا ہے. اس نصب دینے کی وجہ سے جو جتنے اس کے دیگر معمولات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی نصب دیتا ہے. اس اعتبار سے اس میں نقص ہے، یعنی یہ ناکامل طور پر اپنا لازم ہے، ناکامل طور پر متعدی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ناقصہ کہتے ہیں. تو وہ جو ہوا ضمیر جس کو ہم اس کا اسم کہتے ہیں یہ حقیقت میں اس کا فاعل ہی ہوتا ہے. جی مزید یہ سوالات ختم ہو گئے، ہم اختتام کی طرف لے آئیں. وقت ہمارا 12:03 ہو گئے، درمیان میں یہ جو تسلسل کٹا تھا اس کی وجہ سے کچھ میرے خیال میں 3-4 منٹ ضائع ہوئے. فعل ناقص کا اسم ہوا ضمیر ہے، یہ سوال ہے جی. ہاں فعل ناقص کا جو اسم ہے وہ ہوا ضمیر ہے جی. یہاں پر ہوا ضمیر ظاہر بھی آ سکتا ہے، اس صورت میں بھی وہ ماضی بعید یا ماضی استمراری بن سکتا ہے. کیا سبق سننے کے لیے کتاب پاس نہ ہو تو کیا کریں؟ میں کیا کروں، میں آپ کو لا کے دے دوں سیف اللہ بھائی، آ جائیں میرے پاس، یہاں پہ آ کے بیٹھ کے پڑھ لیا کریں ادھر اپنا اسلام پورہ میں لاہور میں. میرے پاس کتاب ہوتی ہے، یہاں سے پڑھ لیا کریں آپ ساتھ بیٹھ کے. لے لیں کسی اولا کے طالب علم سے جو نہیں کر رہے ہیں ان سے لے لیں، تو ان سے پڑھ لیں آپ. جی بس اور کچھ نہیں ہے، چلیں ہم اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.